اب ہم دعا کریں گے. دعا میں عمومی طور پر عالم اسلام کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو نفسانی اور دنیاوی شرور سے بھی بچائے اور روحانیت کی طرف رہنمائی بھی ان کی فرمائے. آپس میں ان کا اتحاد بھی پیدا ہو اور جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے قہری نشان ظاہر ہوں دنیا کو بھی عقل دے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کی رحمت کے طالب ہوں. عالمگیر جماعت احمدیہ کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام احباب و خواتین کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شر سے بچائے، ثبات قدم عطا فرمائے اور نظام خلافت نظام جماعت سے ہمیشہ جڑا رکھے. واقفین کے لیے، واقفین نو کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن والدین نے اپنے بچوں کو وقف کیا ہوا ہے وقف نو میں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی سنیں اور ان کے بچوں کو وقف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی ان مغربی ممالک میں رہنے والے لوگ جو ہیں یا بلکہ ہر جگہ یا جو دنیاوی گندگیوں اور برائیوں میں پھنس گئے ہیں بعض اور ماؤں کو ان کی بڑی فکر ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اس سے نکالے. دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں اور ارادوں سے ہمیں بھی بچائے اور تمام انسانیت کو بھی بچائے، مسلمانوں کو بچائے. دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے خود ہی ان کے ہاتھ روکے. شہدائے احمدیت کے لیے، ان کے پسماندگان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے. اسیران راہ مولا کی جلد آزادی کے لیے بعض اسیران ہیں، اب تو عرب ممالک میں بھی ہمارے اسیر ہو گئے ہیں، افغانستان میں بھی اسیر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر لوگ جو مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے. ہر قسم کے بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن پر چٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے، چاہے وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ مقروضوں کو ان کے قرضوں سے نجات دلوائے. ایسے سب مصیبت زدگان جو سیاسی ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں یا مذہبی ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں یا قومی تعصبات کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کی پریشانیاں دور فرمائے. مذہبی ظلموں میں تو اب عرب احمدی بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر بہت دعا کریں. پھر ہر مذہب اور ملت کے لوگ جو ہیں جو اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدحالی دور کرے. عورتوں مردوں کے ازدواجی تعلقات جو ہیں جھگڑوں کی نوعیتیں بڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے اور وہ آپس میں صلح صفائی سے رہنے والے ہوں. بیوگان یتامہ کے
کے لیے دعا کریں، کسی بھی طرح حقوق سے محروم لوگوں کے لیے دعا کریں، ان بچیوں کے لیے دعا کریں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور روکیں پڑی ہوئی ہیں، بے اولاد لوگوں کے لیے دعا کریں، طلباء کے لیے دعا کریں، بے روزگاروں کے لیے دعا کریں، اور ہر قسم کے کاروباری لوگوں کے لیے دعا کریں۔ درویشان قادیان اور قادیان کے رہنے والے، اب تو آبادی کافی بڑھ گئی، درویشان کے علاوہ بھی درویشان تو شاید چند ایک رہ گئے ہیں، اور اہل روا کے لیے دعا کریں، اہل پاکستان کے لیے دعا کریں جن کو مشکلات ہیں۔ اور آج وہاں عید ہے لیکن ایک جگہ جمع ہو کر کوئی بھی جماعت عید نہیں کر سکتی، اور عورتوں اور بچوں کو تو ویسے بھی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ عالم اسلام کے مسائل جو بہت زیادہ الجھ رہے ہیں، گمبھیر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی انہیں نور بخشے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں عقل دے کہ زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے ابتلاؤں کے دور کو بھی ختم کرے، اور ہمیں جن جن ملکوں میں جماعت پر سختیاں ہیں وہاں آسانیاں پیدا ہوں۔ پھر یہ جو پچھلے دنوں میں ریفرینڈم ہوا ہے اس ملک میں، اس کی وجہ سے یہاں کے سیاستدان بڑے پریشان ہیں۔ 2 دن ہوئے، ایک سیاستدان مجھے ملنے آئے اور بڑے پریشان تھے۔ اس لیے اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کی معیشت کے لیے اور لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے بہتری پیدا کرے، اور ان میں یہ عقل بھی دے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے پیچھے چلنے کی کوشش بھی کریں، صرف نفسانی جذبات اور نفسانی قوانین کے پیچھے نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے کسی کو پکڑ لے، اور یہ جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں بعید نہیں کہ انہی کی وجہ سے ان ملکوں پر زوال آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دے، اور ان برائیوں سے باہر نکلنے والے بھی ہوں، اور حکومتی سطح پر ان کاموں میں ملوث نہ ہوں جو کسی طرح تباہی کا باعث بننے والی ہیں۔ پھر تحریک جدید اور وقف جدید کی مالی تحریکات ہیں، ان میں جو مخلصین حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ ساری دنیا میں جو جماعت و خدمت کرنے والے کارکنان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر و صحت میں برکت ڈالے، ان کو جزا دے۔ MTA کے کارکنان ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ اب تو ہمارے نئے نئے اسٹوڈیو بھی انشاءاللہ کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے کارکنوں کو موقع دے اور ان کو بہترین اجر سے نوازے۔ پھر حوادث زمانہ کے متاثرین ہیں، کہیں بھی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعض دعائیں بھی اب میں پڑھوں گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا مروی ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمتوں والا اور بڑا ہی بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ آسمان و زمین اور عرش
اور عرش کریم کا رب ہے. ایک دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے زیادہ پیاری اور اچھی لگے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور غنا مانگتا ہوں. ایک دعا ہے حدیث میں اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے، تیری عافیت کے ہٹ جانے، تیری اچانک سزا اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو ناراض ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا ہم پڑھنی چاہیے بہت زیادہ، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے. پھر قرآنی دعا ہے یہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. مسیح موت کی تذکرے کی دعائیں ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے. اے رب، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، پس تو ہمیں بھی گاؤں میں لکھ لے. تذکرے میں ایک دعا ہے، رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے میرے رب، مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر. اے میرے رب، مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے. اے میرے رب، امت محمدیہ کی اصلاح کر. اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. پھر اب کی دعا ہے بیت الدعا کی، یا رب فاسمع دعائی و مزے کا ادا کا ادائی وانجز وعدہ کا وانصر عبدہ کا وارنا ایامہ کا وشاہر لنا وسامہ کا ولا تذر من الکافرین شریرا. اے میرے رب العزت، میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور اپنا وعدہ پورا کر، اور اپنے بندے کی مدد کر، اور ہم کو اپنے عذاب کے دن دکھا، اور اپنی تلوار یعنی دشمنوں کے لیے عذاب دکھا، اور اپنی جو باز نہیں آنے والے، اور اپنی تلوار ہمارے لیے سونت کر دکھا، اور نہ چھوڑ کافروں میں سے کوئی شریک. پھر آپ دعا ہے، اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا.
تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے، میرے گناہ بخشتا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جس سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما رحم فرما رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر یہ دعا ہے کہ اے میرے خدا، میری فریاد سن کہ میں اکیلا ہوں، اے میرے پناہ، اے میری سپر، میری طرف متوجہ ہو کہ میں چھوڑا گیا ہوں، اے میرے پیارے، اے میرے سب سے پیارے، مجھے اکیلا مت چھوڑ، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری درگاہ میں میری روح سجدہ میں ہے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔